حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جو کام میں تمہیں کرنے کے لیے دوں یا تو اس کو پورا کر لیا کرو، اگر تم نے اس کو پورا نہ کیا تو یہود و نصارہ تمہاری گردن پر سوار ہو جائیں گے۔ حضرت علی کا قول ہے، کوئی کام کرنے کے لیے دیا وہ ہوا نہیں پورا، پھر یہ فرمایا کہ جو کام تمہیں کرنے کے لیے دیا جائے اس کو پورا کر لیا کرو، ورنہ یہود و نصارہ تمہاری گردن پر سوار ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں عزیزوں، ایک ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری اطاعت سے پوری ہو سکتی ہے، اطاعت سے پوری ہو سکتی ہے۔ ہمارا مشورہ ہے، ہم مشورے کے پابند ہیں کہ مشورہ ہوا، رائے لی گئی اور رائے مختلف ہو گئی، رائے تو اختلاف تو ہوگا، ہماری یہ رائے، ان کی یہ رائے، ان کی یہ رائے، ان کی یہ رائے، ہر ایک کی ذہنیت الگ، ہر ایک کا خیال الگ، ہر ایک کا تجربہ الگ، ہر ایک کی سطح الگ، ٹھیک ہے، لیکن مخالفت ہو کہ رائے کے اختلاف سے امت پھٹے گی نہیں، مخالفت سے پھٹے گی۔ امت مخالفت سے پھٹتی ہے، اختلاف سے نہیں پھٹتی۔ امت رائے کے اختلاف سے نہیں پھٹتی، مخالفت سے پھٹتی ہے، مخالفت ہوتی ہے اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا دو باتیں اس قصے میں ہیں پورے احد کے، ایک کام پورا کرو، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی رائے پر اصرار مت کرو کہ رائے ختم ہو گئی، فیصلے کے بعد رائے ختم، کیا کرنا چاہیے کہ ہاں ذمہ دار کو رائے دے دو کہ ہماری یہ رائے ہے، بس پھر چھوڑ دو ذمہ دار پر چھوڑ دو۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ ذمہ دار اگر غور و فکر کرے گا اور اس سے اور کام صحیح کرے گا تو اللہ اس کو دگنا اجر دیں گے، اور اگر ذمہ دار نے غور کیا اور فیصلے میں خطا ہو گئی تب بھی اللہ اس کو ایک اجر دیں گے، تب بھی اللہ اس کو ایک اجر، خطا ہو گئی اس سے، جی ہاں، فیصلے میں خطا ہو گئی، کیا ملے گا؟ ایک اجر، جی ہاں، کہ اس کو ایک اجر ملے گا، اور اگر فیصلہ کیا صحیح کیا تو 2 اجر ملیں گے، ایک غور و فکر کرنے کا، ایک اصابت رائے کا، صحیح فیصلہ کرنے کا، کہ دگنا اجر۔ جی ہاں، اس لیے فرمایا یہ کام تو اطاعت پر ہے، اور کہاں تک اطاعت کہ فرمایا روایتوں میں ہے کہ اطاعت میں اتنی وسعت ہے کہ جب تک تمہیں تمہارا ذمہ دار نماز چھوڑنے کا حکم نہ دے اور کفر کرنے کا حکم نہ دے کہ وہاں تک بات مان کر چلو، جی ہاں، اتنی وسعت اطاعت میں۔ لوگ لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جی ہاں۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے یہ قرآن کا حلقہ کیوں شروع ہو گیا عورتوں میں مستورات میں؟ میں نے کہا بھائی قرآن تو سیکھنا فرض ہے، گھروں میں عورتیں انگریزی سیکھتی ہیں، ہندی سیکھتی ہیں، قرآن سیکھیں، نماز نہیں ہوگی اس کے بغیر، کہ نہیں یہ غلط، یہ نیا کام شروع ہو گیا۔ میں نے کہا نیا کام نہیں، یہ پرانا کام ہے۔ عمر رضی اللہ کے بہن بہنوئی ہجرت سے پہلے گھر میں قرآن سیکھا کرتے تھے، حضرت خباب ان کے بہن بہنوں کو قرآن سکھلایا کرتے تھے، وہاں سے عمر کو ہدایت ملی ہے، اسے یاد کرو۔ یہ اختلاف ہو رہا ہے کہ کیا اختلاف ہو رہا کہ قرآن کیوں سیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے کہ قرآن سیکھنے سے اختلاف ہو گیا۔ ہاں میرے پاس ہے ایک صاحب، میں بھی کہا ہوا آ نہیں رہے، کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ کام نہج سے ہٹ گیا۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح کیا نہج سے ہٹ گیا؟ کہ وہ عورتوں میں قرآن کا حلقہ شروع ہو گیا۔ اب ہمارا کام یہاں پہنچ گیا کہ قرآن سیکھنا ہمارا کام نہیں۔ تم میں سے کسی نے اختلاف کیا کہ گھر میں بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی مان لے گا اس کو؟ میں حیران ہو گیا، اچھا یہ اختلاف ہجرت سے پہلے کا عمل، صحابہ کا عمل، حضرت عمر کی ہدایت کے ملنے کا دن، اور ذریعہ بہن کے گھر میں قرآن کی تفسیر کا حلقہ، یہ کام نہیں چاہیے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ اختلاف رائے سے امت نہیں پھٹتی، مخالفت سے پھٹتی ہے۔ یاد رکھیو، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ نبوت کے، صحابہ کے کسی کام کا انکار کرنا یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے کام میں نہیں ہے، خدا کی قسم یہ بڑی محرومی کا سبب ہے، بڑی محرومی کا سبب ہے، بڑی محرومی کا سبب ہے۔
آدمی کا عمل نہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا کسی صحابہ کے کسی عمل کا انکار کرنا یا اس کی تردید کرنا یا اس کو ہلکا سمجھنا، یہ بڑا جرم ہے، یہ بڑا جرم ہے۔ اس لیے میرے دوستو آج میں نے عرض کیا کہ مشورہ، بڑی بڑی برکتیں مشورے کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھو صحابہ کے قصے اٹھا کر، بڑی بڑی برکتیں مشورے کے ساتھ ہیں۔ صحابہ جمع ہو گئے، خندق میں ایک چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی ہے، یہ نہیں کہا چھوڑ دو، یہ نہ سوچا کہ یہاں سے خندق کو گھما لو، چلو چل کے پوچھتے ہیں، آئے پوچھنے کے لیے صحابہ۔ آپ نے فرمایا میں اترتا ہوں خندق میں، آپ خود اترے، آپ نے چٹان پر کدال ماری، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، ریتے کی طرح ہو گئی۔ آپ نے صحابہ کو بتلایا کہ قیصر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا مجھے دکھلا دیا گیا، اور کھانا حضرت جابر کے یہاں اتنا کہ 3 آدمیوں کا کھانا سارے مدینے نے کھایا۔ روایتوں میں ہے آپ نے ان کا بکری کا بچہ واپس کر دیا کہ لو بھائی کھا لیا ہم نے، اپنا بچہ واپس لو۔ سارے مدینے نے کھانا کھایا، کھانا بچ گیا، سارے گھروں میں تقسیم ہوا۔ 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کا، کس وجہ سے؟ مشورے کی وجہ سے۔ اس لیے میری آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ اپنے مشورے کو اجتماعی بناؤ، اور ہر قیمت پر ایک مشورہ ہونا چاہیے، ہر قیمت پر ایک مشورہ، 2 مشورے نہیں، دو مشورے نہیں۔ جس طرح مسجد میں ایک نماز ہوتی ہے، 2 نمازیں مسجد میں نہیں ہوتی، اس طرح 2 مشورے نہیں ہوتے مسجد میں کہ صبح کا مشورہ کر لو شام کا مشورہ کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جی آپ آ جاؤ آپ پڑھ لو فجر، پھر ہم پڑھ لیں گے فجر کی نماز، نہیں، ایک مسجد میں 2 جماعتیں نہیں ہو سکتی۔ کوئی مسافر ہے کسی کی نماز چھوٹ گئی، مسجد سے باہر جا کے جماعت کرے گا، مسجد میں 2 جماعتیں نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ تاکہ ایک جماعت امت ایک جگہ مجتمع رہے، ایک مشورہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک مشورہ ہے۔ اختلاف رائے تو ہوا کرتا ہے، لیکن فیصلہ ساری رائے کو ایک کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے مشورے میں اپنی رائے ڈرتے ہوئے پیش کریں، اور رائے کو اپنا حق نہ سمجھے کہ ہمارا حق ہے، نہیں، رائے کسی کا حق نہیں ہے۔ یہ الیکشن نہیں ہے کہ ہم بھی حق رائے رکھتے ہیں، نہیں، یہ مشورہ یہ تو ایک بہت ڈرنے کی چیز ہے، کیونکہ ہر ایک سے اس کی رائے کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، ہر ایک سے اس کی رائے کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، یہ رائے تم نے کیوں دی تھی؟ اس لیے رائے دینے میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے رائے دو۔ اگر رائے پر فیصلہ ہو جاوے تو استغفار کرو، اگر رائے پر فیصلہ نہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے رائے پر فیصلہ نہیں ہوا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ ہے ایک سبب اجتماعیت کا۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ اجتماعیت کا اور استقامت کا ایک اور بنیادی سبب کیا ہے، کہ وہ سب سے بنیادی سبب وہ صبر ہے، بس وہ صبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسا عادی بنایا صبر کا کہ صبر کرو گے تو بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، صبر نہ کرو گے تو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں لڑو گے۔ صبر تو اس راستے میں ایسا ہے جیسا گاڑی کا ایندھن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے گاڑی میں؟ جی ہاں، پیٹرول ڈیزل ہوتا ہے نا گاڑی میں، اس کے بغیر گاڑی چلے گی؟ جہاں تیل ختم ہو جائے گا وہیں سفر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو کہ صبر داعی کے لیے ایسا ہے جیسے گاڑی کے لیے ایندھن اور پیٹرول ہوتا ہے، کہ کب تک صبر کریں کہ بھائی چلو 1 سال اور کر لو، اچھا بھائی چلو 2 سال اور کر لو، نہیں، سنو غور سے بات۔ داعی کے صبر کا میدان اس کی موت سے وسیع ہے، جس طرح کافر کے خواہش کا میدان اس کی موت سے زیادہ وسیع ہے۔ کافر کی زندگی سے زیادہ وسیع اس کی خواہش کا میدان ہے، اس طرح یہ کہے کہ داعی کے صبر کا میدان اس کی زندگی سے زیادہ وسیع ہے۔
کب تک صبر کریں گے؟ بیچارے بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی اب صبر نہیں ہوتا، اب تو پانی سر سے اوپر چلا گیا. کیا کہتے ہیں؟ پانی سر سے اوپر. حالانکہ جنہیں تیرنا آتا ہے نا ان کا سر پانی سے اوپر رہتا ہے، وہ تو وہ ڈوبتے ہیں جنہیں تیرنا نہیں آتا. کیوں بھائی؟ یہ تیرنا آتا ہے سرکار ان کا. واقعی میں سچی عرض کر رہا کہ بڑی بنیادی چیز صبر ہے، بڑی بنیادی چیز صبر ہے. انتقام کا جذبہ جس میں ہوگا وہ اس راستے میں چل نہ سکے گا. انتقام کا جذبہ نہ ہو، کسی بھی امتی سے انتقام کا جذبہ نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو شہید کیا گیا، مسلح کیا گیا، ناک کان کاٹ دیے گئے، جو کچھ بھی ہوا، آپ نے فرمایا کہ میں 70 مشرکین کے ساتھ یہ کروں گا جنہیں میرے چچا کے ساتھ. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، صبر کرو صبر، اور اگر تمہیں بدلہ لینا ہی ہے تو ایک کے ساتھ کر سکتے ہو، بس 70 کے ساتھ نہیں، 2 کے ساتھ بھی نہیں. صبر کی تلقین، صبر کی تلقین کی آپ نے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، گھر کوئی تھا نہیں، مسجد میں رہتے تھے، مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے آ کے اٹھایا اور فرمایا کہ ابو ذر یہ بتاؤ، جب تمہیں مدینہ والے تنگ کریں گے، ذمہ دار عمرا تمہیں تنگ کریں گے، تم کیا کرو گے؟ ابو ذر نے فرمایا کہ مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلا جاؤں گا. فرمایا ملک شام میں بھی اسلام ہے، وہاں بھی امیر ہے، وہاں بھی ذمہ دار ہیں، وہ تمہیں تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ واپس مدینہ آ جاؤں گا. فرمایا مدینہ والے دوبارہ تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے؟ کب تک صبر کا ارادہ ہے؟ ابو ذر نے عرض کیا کہ پھر تو میں ان کا مقابلہ کروں گا. فرمایا نہیں ابو ذر، ایسا نہ کرنا. آپ نے فرمایا اے ابو ذر، جہاں ذمہ دار تمہیں تقاضے پر بھیجیں وہاں جاتے رہنا، اور جہاں ذمہ دار تم اپنے ساتھ لے کے جائیں تم ان کے ساتھ چلتے رہنا اور صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر مل لینا. یہ آپ نے فرمایا. اس لیے اس کام میں صبر و تحمل یہ سب سے بنیادی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو ایک یہودی عالم زید ابن سعنہ نے کیسے آزمایا؟ اللہ اکبر. اپنی کتابوں میں آپ کی ساری علامتیں دیکھی نبوت کی، اور آپ کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک ایسی علامت کہ آپ کو ستایا جائے، پھر دیکھا جائے کہ آپ کے اندر کتنا تحمل ہے. آپ میں تحمل بڑھتے جائے گا جتنا آپ کے ساتھ جہالت سے پیش آئیں گے. چنانچہ یہ آزمائش کیسے ہو؟ ابھی راہ چلتے کسی کو دھکا دینا اور راہ چلتے کسی کو ستانا تو یہ کسی بھی مذہب کا طریقہ نہیں ہے. کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا. یہ جانوروں کا کام ہے، کسی کو ٹکر مار دینا، کسی کو لات مار دینا، جانوروں کا کام ہے. یہ کیسے معلوم ہو آپ کے ساتھ زیادتی کر کے کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں؟ چنانچہ اس کے لیے معاملہ کیا. آپ کو کچھ مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی. انہوں نے مال قرض پیش کیا کہ یہ مال لیجئے اور آپ خرچ کر دیجئے اور مجھے اس کے بدلے میں اتنی کھجوریں فلاں تاریخ میں دے دیجئے. طے ہو گیا. آپ نے کھجوروں کے بدلے میں سونا لیا اور سونے کے بدلے کھجوریں دینا طے کیا. تاریخ لکھی گئی، اس تاریخ میں آپ کو ہم کھجوریں دے دیں گے. یہ قرض لیا آپ نے یہودی سے. اس تاریخ کے آنے سے 3 دن پہلے زید ابن سعنہ وہ آئے، آپ بقی میں تھے. انہوں نے آپ کے گریبان پکڑا، آپ کو دیوار کے ساتھ دھکا دیا اور سخت لہجے میں بات کی اور یہ کہا تم قریشیوں کا کام ٹال مٹول کرنا ہے، تم وقت پر حق ادا نہیں کرتے. سخت بات کی. عمر رضی اللہ دیکھ رہے تھے منظر. حضرت عمر آگے بڑھے
عرض کیا گیا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ میں اس یہودی کو قتل کر دوں جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. عجیب بات سنو، یہاں سمجھنے کی بات ہے. ایک یہودی آپ کو ستا رہا ہے، آپ کا ایک صحابی، آپ کا شیدائی، وہ ان پر تلوار کھینچ رہا ہے. آپ نے یہودی کو تو کچھ نہیں کہا. حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر یہ کیا کیا تم نے؟ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ اس یہودی کو تلوار کیوں دکھائی تم نے؟ عجیب بات ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں اپنے حمایتیوں کا خیال کرو، جو تمہاری حمایت کریں تم ان کو ابھارو. جی ہاں، حالانکہ سنت یہ ہے کہ اپنے حمایتی کو دباؤ. حضرت عمر نے آپ کی حمایت کی، یہودی کے خلاف تلوار نکالی. آپ نے فرمایا عمر یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں. میرے ذمہ اس کا حق ہے. یہ حق کس طرح مطالبہ کس طرح کر رہا یہ اس کا فعل ہے. میرے ذمہ میں اس کا حق ادا کروں. مجھ سے کہتے کہ اس کا حق ادا کر دیجیے، اور اس سے کہتے کہ طریقے سے مطالبہ کرے. اس کو اسلام کا طریقہ بتاؤ کہ اسلام میں مطالبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ تم نے کیا کیا؟ جاؤ اس کو لے کے جاؤ، اس کو اس کا پورا پورا حق دو، اور اس کو 20 سا کھجوریں زیادہ دینا. دیکھو یہ ہے سمجھنے کی بات. 20 سا کھجوریں زیادہ دینا اس کو. حضرت لے گئے، جتنا حق اس کا تھا وہ پورا دیا، جو قرضہ تھا 20 سا کھجوریں زیادہ دینے لگے. تو یہودی عالم نے کہا، زید بن ثانہ نے، کہ یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ میرا حق تو پورا ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے کہ کیونکہ میں نے آپ کو تلوار سے دھمکی دی تھی قتل کرنے کی، اس لیے آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان کو 20 سا کھجوریں زیادہ دینا. تم نے زیادتی کی ہے. ان کی زیادتی کا کوئی ذکر نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے تلوار دکھا دی، اس لیے احسان کیا یہودی کے اوپر. یہودی زید بن ثانہ نے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے. حضرت عمر نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں یہود کا عالم ہوں. کہ یہود کا عالم زید؟ کہ ہاں. حضرت عمر جانتے تھے. حضرت عمر نے فرمایا اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے تم نے یہ حرکت کی؟ کہا کہ عمر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی نبی ہیں یا نہیں.